عمران خان فائنل کال کا اعلان کرنے والے ہیں، اپنے سیاسی رہنماؤں سے آخری مشاورت انہیں کرنی ہے، اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ وہی 4 اکتوبر والا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں کے اوپر ایک طرح سے غیر اعلانیہ پابندی رہے ڈسپائٹ دا کورٹ آرڈرز، یعنی عدالت کے حکم کے باوجود۔ ان رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں لے جا کے کیا کہا گیا؟ ابتدائی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو وارننگ دے کے چھوڑا گیا۔ مطلب کس چیز کی وارننگ دینی ہے؟ ملک کی 3 ایوانوں میں نمائندگی کرنے والے اپوزیشن لیڈرز کو اڈیالہ جیل میں کوئی وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں، اور ان کو وارننگ دے کے چھوڑا گیا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ تھے؟ یہ 4-5 لوگ تھے، اور انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی کر ڈالی ہے۔ یہ پولیس کا موقف ہے۔ بہرحال بائی دا وے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور معاملہ بھی اس وقت چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی تھی جیل رولز کے مطابق، اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تو جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب نے وہ شک کالعدم قرار دے دی تھی جس کے تحت سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، جس کے بعد لگ رہا تھا کہ اب عمران خان کی سیاسی گفتگو بحال ہو سکے گی۔ لیکن پھر ایک اور ٹوسٹ آیا اور کمشنر اسلام آباد نے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی، اور آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ نے اس کیس کی سماعت کیا، اور ابتدائی طور پر انہوں نے نوٹسز جاری کر کے اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کو بھی اور باقی ہر جگہ پہ بھی اگلے ہفتے کے لیے سماعت مقرر کر دیا یا اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو شک کالعدم قرار دی گئی ہے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے جب سماعت ہو تو وہ اعجاز اسحاق خان صاحب کا جو سنگل بینچ کا آرڈر تھا وہ معطل کر دیا جائے، اور واپس یہ شک بحال ہو جائے، اور پھر کہیں کہ جناب اب عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جب عمران خان کی جانب سے کوئی کال کا اعلان ہونے لگتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے کہ پی ٹی آئی کو موومنٹ کرنے لگی ہے، تو اس طرح کا ماحول جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ وارنٹ گرفتاری اچانک سے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی شیخ وقاص اکرم کا یہ جاری ہوا وارنٹ گرفتاری۔ بہرحال اب سے کچھ دیر بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہے، میں وہاں پہ بھاگتا ہوں۔ مین وائل رہائی کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کا کیا کہنا تھا، یہ کوئکلی ذرا جلدی سے آپ سنیے، پھر باقی باتیں رات میں کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ جو کام کیا غیر قانونی کام کیا ہے، اور اس کا انشاءاللہ اس کا پوچھیں گے۔ چوکی اندر لے جا کر آپ کو کیا کہا گیا؟ فراز صاحب کیا کیوں گرفتار کیا گیا؟ ہمیں بند کر دیا۔ ہم خان صاحب سے ملنے آئے تھے پروگرام کے مطابق، نہ کوئی ہم نے، آپ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی ہم نے ایگریشن دکھائی نہ کچھ۔ ہم نے کہا ہم واپس جا رہے ہیں، اگر نہیں ملاقات کراتے ہم واپس جا رہے ہیں، تو ہم جو ہے تو واپس جانے لگے، تو انہوں نے ہماری گاڑیوں پہ وہ کیا، ہماری گاڑیوں میں اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کو، نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی اپوزیشن لیڈر کو ساروں کو انہوں نے حفظ بجا میں رکھا ہے، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو اور ساروں انہوں نے ہمیں حفظ بجا میں رکھا ہے، ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ میں تمام جو بیٹ رپورٹرز ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی کچھ دیر تک ہم وہ پریسر بھی آپ کو بھیج رہے ہیں، مگر میں آپ کو یہ فوری بتانا چاہتا ہوں کہ آج پروگرام کے مطابق اڈیالہ میں ملاقات تھی خان صاحب سے، جس میں عمر ایوب صاحب، اپوزیشن لیڈر احمد بچر صاحب، اسد کیسر صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور شبلی فراز صاحب چیئرمین سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ساتھ ہی عمر ایوب صاحب جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے، یہ سب خان صاحب کو ملنے گئے۔ خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی گئی 3 بجے تک۔ جب 3 بجے یہ اندر گئے تو ان کو جواب دیا گیا۔ اس کے بعد یہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تو ان کو فلیگ کارز میں سے ڈریگ کر کے نکال کے جو ہے وہ اس میں جو چوکی ہے اڈیالہ اس میں بٹھا لیا گیا ہے، اور وہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس وقت وہ سارے وہاں اڈیالہ چوکی میں بیٹھے ہیں۔ ہم اس فسطائیت کی، اس بدماشی کی، اس غنڈہ گردی کی بھرپور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ، اپوزیشن لیڈر پنجاب، اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی، ایس آئی سی چیئرمین، فارمر جو ہیں وہ ہمارے اسد کیسر صاحب، وہ ان سب کو ڈریگ کیا گیا گاڑیوں میں سے اور وہاں پہ بٹھایا گیا ہے۔ ہم اس کو فوری ریلیز کے لیے کہتے ہیں، انہیں فوری ریلیز کیا جائے، اس فسطائیت اور اس غنڈہ گردی کو ختم کیا جائے۔